اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اور خاص کر کے صلاۃ وسطیٰ کا اہتمام کرو، اور اللہ کے لیے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اطمینان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے رہو۔ نماز کا اہتمام بہت اہم ترین چیز، آدمی زندگی کے کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی مرحلے میں ہو، کوئی اہم سے اہم ترین کام میں مشغول ہو، لیکن نماز جو ہے سارے اہم کاموں میں سب سے اہم کام اگر کوئی ہے ایک مسلمان کی زندگی میں تو وہ نماز ہوگی۔ اور نماز کا اہتمام اس پر اتنا زور دیا گیا کہ حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آخری درجہ جو انسان جو ہے اللہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے میدان میں کودا ہوا ہے، جنگ کے میدان میں ہے، خوف کا ماحول ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر ماحول خوف کا ہے اور جو ہے جنگ چل رہی ہے، ہر طرف سے جو ہے یعنی موت کا منظر ہے، اس ماحول میں بھی جو ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اس وقت بھی تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ ہاں، کھڑے کھڑے پڑھو، چلتے ہوئے پڑھو، یا پھر سواری پر پڑھو، یعنی جیسے نماز پڑھ سکتے ہیں ویسے نماز پڑھو، البتہ نماز تو پڑھنی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، ہاں پھر اس کے بعد جب خوف کا ماحول ختم ہو جائے، امن و امان ہو جائے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ایسے ذکر کرو، یعنی خاص کر کے نماز پڑھو۔ اللہ کے ذکر سے مراد نماز، یعنی چونکہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے تو اب اللہ کا ذکر کیسے کرو؟ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تمہیں سکھایا گیا ہے، اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس سے پہلے یعنی طلاق، خلا، اس کے مسائل چل رہے تھے، آگے بھی جو ہے تھوڑی سی بعض آیتیں ہیں جس میں وہ مسائل آئیں گے۔ تو اس بیچ میں اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ انسان بہت ساری دنیاوی کام و کاج میں، اپنی یعنی مصروفیات میں نماز کو فراموش کر دیتا ہے، اللہ کے حکم کو فراموش کر دیتا ہے، کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے تقاضوں کے لیے، کبھی نیند کے لیے جو ہے اللہ کے اتنے بڑے حکم کو فراموش کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، نماز کو پڑھنا ہے، اور نماز کسی حال میں معاف نہیں، آدمی بیماری میں بھی معاف نہیں، اور جو ہے سردی میں بھی نہیں، گرمی میں بھی نہیں، برسات میں بھی نہیں، کسی حال میں نماز معاف نہیں۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، حتیٰ کہ وضو نہیں کر سکتا تیمم کرو، تیمم نہیں کر سکتے خالی جو ہے یعنی اشارے سے نماز پڑھو، جس حال میں بھی ہو اس حال میں تم کو نماز پڑھنا ہے، حتیٰ کہ یعنی آخری درجہ جو شاید جو ہے اس حال میں اللہ کی طرف سے شاید معافی ہو سکتی تھی، لیکن اس حال میں بھی اللہ نے معاف نہیں کیا کہ جنگ کے ماحول میں بھی انسان کو نماز معاف نہیں ہے۔ اور قیامت میں مرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، اور جو نماز میں جو ہے اللہ کی طرف سے جو پاس ہو گیا حساب میں، پھر باقی سارے اعمال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاس ہو جائے گا۔ جس کی نماز کے سلسلے میں پکڑ ہو گئی، پھر باقی چیزوں میں جو ہے اس کی سارے معاملات میں اس کی جو ہے تفتیش بہت سخت ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔